اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایمان افروز کہانی اٹلی سے تعلق رکھنے والی رضاکار سلویا رومانو کی ہے، جو اسلام اور مسلمانوں کی شدید مخالف تھی۔ سلویا رومانو، جس کو انتہا پسند تنظیم الشباب کی جانب سے اغوا کر لیا گیا تھا، 2 سال قید کے بعد اٹلی حکومت نے انہیں ترک انٹیلیجنس ایجنسی کی مدد سے بازیاب کروایا۔ 10 مئی کو جب وہ اپنے وطن پہنچی تو لوگ یہ دیکھ کر انتہائی حیران تھے کہ یہ ماڈرن لڑکی مکمل حجاب میں تھی، سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم حجاب میں تھا۔ ملک کے وزیر اعظم انہیں ایئرپورٹ لینے گئے۔ سلویا نے کہا، مجھ سے ہاتھ ملانے کی کوشش کوئی نہ کرے، نہ کوئی میرے قریب آئے، یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ سن کر سب انتہائی حیران تھے۔ وہ لڑکی جس کا جسم دیکھنے کے لیے لوگ ترستے تھے، جو کچھ سال پہلے اپنا خوبرو جسم دکھانا فیشن سمجھتی تھی، جس کو اسلام اور مسلمانوں سے شدید نفرت تھی، لیکن اب اسلام کی محبت میں اس قدر بدل چکی تھی کہ اپنے ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ یہ وہی سلویا تھی جس نے بغیر کپڑوں کے آدھے گھنٹے تک چہل قدمی کی، مگر اب وہ سلویا نہیں بلکہ عائشہ بن چکی تھی۔ لیکن اس کے بعد میڈیا اور اٹلی حکومت کے جانب سے غیظ و غضب کا شکار رہی۔ ان کا جرم صرف اتنا تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ 2 ماہ کے خاموشی کے بعد انہوں نے اپنا پہلا انٹرویو پیش کیا۔ اس دوران اٹلی حکومت نے لاکھوں ڈالرز کی پیشکش کی تاکہ وہ کسی طرح اسلام چھوڑ سکیں۔ ناظرین، اٹلی سے تعلق رکھنے والی اسلام مخالف تنظیموں نے اس کی شہریت ختم کرنے کی دھمکی دی، مگر اس نے اسلام کو کسی صورت نہیں چھوڑا۔ ناظرین، اپنے انٹرویو کے دوران عائشہ نے اس بات کا اقرار کیا کہ اغوا ہونے سے پہلے میں خدا پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ میں جب بھی کسی بڑے سانحہ یا ظلم کو دیکھتی تو اپنی ماں سے کہتی، یہ سب بکواس ہے، اگر خدا کی ذات موجود ہوتی تو اس طرح کی برائیاں کبھی نہ ہوتی۔ خدا کیسے انسانوں کو اتنا دکھ دے سکتا ہے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد سلویا نے ایک رضاکار تنظیم جوائن کر لی اور افریقہ چلی گئی۔ ناظرین، عائشہ مزید کہتی ہیں، مسلمانوں اور اسلام کے متعلق میرا نقطہ انتہائی منفی تھا۔ جب میں نے پہلی بار میلان میں ایک عورت کو دیکھا جس نے حجاب پہنا تھا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس بیچاری عورت کو زبردستی دبا کے رکھا گیا ہے۔ ناظرین، انٹرویو کے دوران عائشہ سے پوچھا گیا کہ اس قدر مخالف اور نفرت کے باوجود تم اسلام کی طرف کیسے راغب ہوئی، جس پر عائشہ کا کہنا تھا کہ جب مجھے افریقہ سے اغوا کر لیا گیا، جب وہ مجھے لے کر جا رہے تھے تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ میں اس ملک میں بطور رضاکار آئی تھی، میں تو ان لوگوں کے لیے کچھ اچھا کرنے آئی تھی، آخر میں نے کون سا گناہ کیا ہے، کسی اور لڑکی کو اغوا کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا میرے اغوا کرنے کا فیصلہ کسی اور طاقت نے کیا؟ یہ وہ سوال تھا جو مجھے خدا کے قریب لے آیا۔ اس کے بعد نہ ختم ہونے والے سوالات کا سلسلہ میرے ذہن میں شروع ہوا۔ قید تنہائی میں نے بہت زیادہ غور فکر کیا۔ میرے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں تھے، لیکن مجھے ان سوالوں کے جوابات کی ضرورت تھی۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود ان سوالوں کے جواب تلاش کروں گی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی ہے جس نے میرے لیے کوئی اچھا منصوبہ بنایا ہے۔ میں بار بار یہی سوچتی تھی کہ کہیں خدا مجھے سزا تو نہیں دے رہا، کیونکہ میں خدا پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ ناظرین مزید بیان کرتی ہیں کہ اغواکار مجھے افریقہ سے صومالیہ لے گئے۔ رات کا وقت تھا، میں گہری نیند سو رہی تھی جہاں میں نے زندگی میں پہلی بار ڈرون حملہ دیکھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی، مجھے لگا میں مرنے والی ہوں۔ اس لمحے میں خدا سے گڑ گڑا کر دعا مانگی، اے خدا مجھے بچا لے، مجھے اپنی فیملی سے دوبارہ ملا دے۔ زندگی میں پہلی بار میں خدا سے مخاطب ہوئی اور اپنی زندگی کی بھیک اس ذات سے مانگی جس کی وجود سے میں انکاری تھی۔ اس دوران جیل میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ جن لوگوں نے مجھے اغوا کر لیا تھا ان کا رویہ میرے ساتھ انتہائی نرم تھا۔ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بہترین کتاب ہے، یہی وہ کتاب ہے جو میری بہتر رہنمائی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد میں قرآن کا ترجمہ پڑھنے میں مصروف رہی۔ مجھے محسوس ہوا کہ خدا مجھے صحیح راستہ دکھا رہا ہے اور مجھے موقع دے رہا ہے کہ میں اس پر عمل کروں۔ جب بھی میں قرآن کا ترجمہ پڑھتی مجھے عجیب قسم کا روحانی سکون ملتا، ایک ایسا سکون جیسے میں بالکل اپنے ماں کے گود میں ہوں۔ میں نے 2 ماہ مسلسل قرآن مجید کا مطالعہ کیا، لیکن اس کے بعد میں نے اس پر غور کرنا شروع کیا۔ ہر روز میں خود کو زیادہ مضبوط محسوس کرتی جب تک کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ قرآن مجید کے بہت سے آیات نے میرے دل پر گہری چوٹ لگائی۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ خدا مجھ سے براہ راست مخاطب ہے۔ ناظرین، عائشہ مزید کہتی ہیں، مسلمان ہونے سے پہلے مجھے سورہ انفال کی آیت نمبر 70 بہت اچھی لگی۔ اے پیغمبر، جو قیدی تمہارے قید میں ہے ان سے کہہ دو کہ اگر خدا تمہاری دلوں میں نیکی معلوم کرے تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک اور آیت جس نے میرے دل پر گہرا اثر چھوڑا، جس کا ترجمہ ہے، تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کر سکتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی ذات تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا۔
ایک اور آیت جس نے میری زندگی مکمل بدل کر رکھ دی وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہ ہو سکے گا، اور اگر اس نے مدد چھوڑ دی تو پھر ایسا کون ہے جو اس کی بات تمہاری مدد کر سکے۔ جب بھی مجھے ڈر لگتا تھا، جب مجھے اپنی فیملی یاد آتی تھی، جب میرا مستقبل مجھے بے قرار کرتا تھا تو عبادت مجھے طاقت دیتی تھی۔ ناظرین، آگے عائشہ ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنا نام عائشہ کیوں رکھا۔ عائشہ سلویہ کا کہنا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ٹرین کی ٹکٹ خرید رہی ہوں جبکہ میرے میٹرو کارڈ پر میرا نام عائشہ درج ہے۔ جب میں خواب سے بیدار ہوئی تو حیران تھی کہ خدا نے میرے لیے کتنا حسین نام چنا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ایک ماڈرن اور خدا کی ذات سے منکر مغربی لڑکی کی کہانی جس کا قبول اسلام واقعی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے۔